کہتے جی کہ مدرسہ عربیہ ذات العلوم میرسی کی جو تعاون کرتے ہیں، جو بھی دینی مدارس کا تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں ویسے ہی برکت دیتے ہیں۔ تو اللہ کے قرآن میں ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم اللہ کے راستے میں دو گے اللہ اس کا بدلہ دے۔ کہتے جی کہ بھینس کے گوشت میں اور دودھ کے بارے میں حضور پاک نے کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ یہ ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ ہر چیز کا حضور نام لیتے ہیں، اور اس زمانے میں وہاں شاید بھینس نہ بھی ہو، ورنہ بہرحال اس کا گوشت بھی حلال ہے اور دودھ بھی حلال ہے۔ کہتے جی کہ میری والدہ جو ہے بینک میں پیسے رکھ کے سود دیتی ہے، ہم نے اس کو منع بھی کیا ہے لیکن وہ منع نہیں ہوتی ہے، لیکن رہتی ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں، اس کا گناہ اس پر ہے، آپ پر کیوں ہے؟ نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، تاکہ اس کو صحیح معنی میں تمام ارکان کے ادائیگی کے ساتھ نماز ادا کریں، وقت پہ ادا کریں، رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے ادا، یہ ہے قائم کرنا۔ ایک ہوتا ہے صرف پڑھ لینا الگ بات ہے، قائم کرنا الگ بات ہے۔ قائم کرنے کا معنی یہی ہے کہ جب آپ ہاتھ باندھیں گے تو صحیح طریقے سے ہاتھ اٹھائیں، صحیح طریقے سے ہاتھ باندھیں، اور اس کے بعد صحیح طریقے سے رکوع میں جائیں، صحیح طریقے سے سجدے میں جائیں، اور اس کے بعد ماں بہن جو ہے بیٹھ کے تسبیحات بھی پڑھیں، یہ قائم کرتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں جو بڑی بڑی قبریں ہیں کہتے ہیں کہ صحابہ کی ہیں، یہ بھی تو غلط بات ہے، صحابہ وہاں گئے نہیں تو صحابہ کی قبریں وہاں کیسے بن گئی؟ یہ لوگ اپنا کاروبار چلانے کے لیے کرتے ہیں نا سارا دھندا۔ وہاں صرف محمد بن قاسم وہ بھی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ عاقب علی کے بچے جو ہیں اللہ کرے صالح، اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے، اللہ سب کے بچوں کو صالح بنائے، قرۃ عین بنائے، عالم بنائے۔ اگر ایک آدمی گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اور زور سے قرآن پڑھے کوئی حاجت نہیں، اگر کسی دوسرے کی نیند میں خلل نہ پڑتا ہو تو پھر وہ زور سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ کہتے جی کہ تراویح جو ہے، گزارش یہ ہے جی کہ تراویح کی احناف کے نزدیک 20 رکعت ہیں، اور بعض علماء 8 رکعت بھی سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر ہر جگہ حرمین میں بھی 20 رکعت ہوتی تھی۔ 8 رکعت کی اصل میں ایک حدیث سے مبارک ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ کان یصلی 8 رکعات، آپ 8 رکعت پڑھتے تھے، اربعن فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان کی جو پڑھنے کا انداز تھا، قرات کی، اس کے حسن کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ تو وہ تہجد تھی اصل میں، کیونکہ تہجد میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، تراویح میں تو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال جو 20 پڑھتے ہیں ان پر بھی اعتراض نہ کریں، جتنا زیادہ پڑھیں گے، کیونکہ رمضان کی راتیں جاگنے کے لیے ہیں اور دن روزے کے لیے ہے۔ داڑھی کاٹنا جو ہے ایک مشت سے زیادہ اگر کاٹے تو پھر وہ فاسق و فاجر ہو جائے گا۔ عمرے کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی سر پہ اس طرح پھروائے، لیکن اگر بال بڑے بڑے ہیں تو مشین بھی پھروا سکتا ہے۔ اگر عصر کی نماز میں قاعدہ اولا تشہد کرنا بھول جائے تو نماز دہرانی ہوگی، مسجد صاف کر۔ کہتے جی کہ کوئی بندہ
اعلانیہ کفر نہیں کرتا لیکن طاغوت کی مدد کرتا ہے. طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، طاغوت کہتے ہیں ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے. اگر وہ اس کی مدد کرتا ہے تو مانا ہے کفر ہے. میرا دوست ہے وقاص احمد، سر کے درد کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے. وظیفہ یہ ہے میرا بھائی کہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے خود ہاتھ پہ دم کر کے سر پہ پھیرا کرے تو انشاءاللہ چند دنوں میں یہ بیماری جاتی رہے گی. میرے والد محمد خالد عباسی عمرے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن 5 تاریخ کو ریاض میں انتقال ہو گیا. اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ. انشاءاللہ ان کا عمرے کا ثواب بھی ملتا رہے گا. میرا نام شفا ہے. 8 سال ہو گئے ہیں کہ مجھے اولاد نہیں ہوتی. ایک تو میری بیٹی سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں، دوسرا اپنے خاوند کا بھی ٹیسٹ کروائیں کہ دونوں میں کس میں نقص ہے. جس میں نقص ہے اس کا علاج کیا جائے. اگر دونوں میں نقص نہیں ہے تو پھر سورۃ یوسف روز پڑھ کے دعا کیا کریں. میں انڈیا سے ہوں. میرا حمل جو ہے وہ بچے دانی میں نہیں جاتا بلکہ باہر ٹھہر جاتا ہے. اللہ آپ کو شفا کاملہ صحت عطا فرمائے. اس کے لیے بھی ہوئی ہے کہ آپ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کریں یا اللہ میری مشکل حل کر. مذاہب الصالحین کے مصنف پیر اقبال قریشی صاحب کی خلیفہ حکیم عبدالعلیم صاحب ہندوستان میں کام کر رہے. اللہ کامیاب کرے. ایک عورت نے طائف سے احرام باندھا اور مکہ مکرمہ آ گئی لیکن عمرہ نہ کر سکی کہ اس کو حیض آ گیا. اب وہ پھر مدینہ شریف چلی گئی. تو ایسا کریں کہ وہ اسی احتیاط میں رہے اور پھر جب پاک ہو جائے تو مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کرتے ہیں. مکہ مکرمہ میں جتنی باقی مسجدیں ہیں ان پر بھی ثواب 1 لاکھ ملتا ہے. ہاں بالکل، کیونکہ اللہ نے مسجد تدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ سارے مکے کو مسجد الحرام کہا ہے. تو جب حدود حرم جتنی ہے وہ مسجد الحرام ہے تو 1 لاکھ ملے گا. میرے ایک بھائی نوکری کی تلاش میں ہیں. ایک کمپنی نے بلایا. اللہ کامیاب کرے گا پر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے پھر جائیں. مکے میں جو رہنے والے ہیں مستقل ان کا حج افراد ہوتا ہے. نہ تمتع ہوتا ہے نہ کران. کیونکہ تمتع اور کران ان کا ہوتا ہے جو باہر سے آتے ہیں. یہاں ڈیوٹی بہت ہے. اگر احرام کی حالت میں گاؤں کے نیچے آ جائے کوئی بات نہیں. حرم کے اندر تہجد کے لیے الگ اذان ہوتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 2 آدمی اذان دیتے تھے، حضرت بلال بھی اور ابھی معذورہ بھی. اگر نہ دی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر دی جائے تو اعتراض نہ کریں. اگر طائف جائیں ہم سیر کرنے کے لیے، واپسی پہ احرام نہ باندھیں، عمرہ نہ کریں، دم پڑے گی. اگر کسی نے شوال اور ذوالقعدہ میں عمرہ کیا ہے تو کوئی دم نہیں، چاہے بار بار بھی عمرہ کریں. میرا بیٹا 10 سال کا ہے، بڑا شرارتی ہے. شرارتی بیٹے ذہین بڑے ہوتے ہیں اس لیے گھبراؤ نہیں، وہ اچھا ذہین ہوگا انشاءاللہ. 3 سال کا میرا بیٹا ہو گیا ہے لیکن اس کی شرمگاہ کا کوئی بڑھ نہیں. تو یہ ڈاکٹروں سے بھی مسئلہ کریں اور ہر کام کے لیے سورۃ فاتحہ جیسی کوئی وظیفہ ہی نہیں. سورۃ فاتحہ جو ہے اس کا نام شفا بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے. میری بہن کی اور میری شادی نہیں ہو رہی. مہاراج اس کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھا کریں، تم بھی پڑھو وہ بھی پڑھیں. اور ایک یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب پڑھیں. اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے. بلوچستان میں پنجگور کے مقام میں کہتے ہیں کہ صحابہ کی قبریں اللہ عالم میں ہم نہیں جانتے. مجھے رات کو نیند نہیں آتی
تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے سینے میں دم کر کے پھر سویا کریں. میری عمر سے 2 جون کو واپسی ہے. آپ پر آج کوئی فرض نہیں. جب اجازت نہیں ہوگی تو فرض کیا ہوگا؟